بعد قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور میری ماں بہنوں، آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائے جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، جب عورتوں کو صرف عیش کا ایک سامان سمجھا جاتا تھا، جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو رنگ و محفل سمجھتا تھا، جب ماں بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، جب یورپ میں ابھی اس بات پر تحقیق جاری تھی کہ عورتیں بھی انسان ہوتی ہے یا نہیں، جب افلاطون جیسا فلسفی یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں عورتوں میں بھی جان ہوتی ہے، جب بقراط جیسا دماغی یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں ایک فنڈا ہے جو مردوں کو پھنسانے کے لیے بنایا گیا ہے، غرض یہ کہ دنیا کی کوئی شام ایسی نہ ہوتی جو عورتوں کو تذلیل کرنے پر ختم نہ ہوتی ہو، کوئی ایسی صبح نہ تھی جو عورتوں کے لیے غم کا پیغام نہ لاتی ہو۔ ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی آتے ہیں، اسلام کا پیغام لاتے ہیں، کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے ہیں، جو رحمت ہی رحمت تھے، شفقت ہی شفقت تھے، وہ اس ظالم معاشرے کے لیے خلاف یک و تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اعلان کر دیتے ہیں، لوگوں عورتوں پر ظلم و ستم بند کرو، وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کی طرح ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہے۔ یہ آواز کیا آئی کہ ہر طرف کلیاں کھل اٹھی، بہاروں پر بہار آ گئی، آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق مل گیا۔ ننھی گڑیا جنہیں دفن کرنا ایک فیشن تھا اب ایک گناہ سمجھا جانے لگا۔ آپ نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ حجۃ الوداع سے لے کر اپنی وفات تک بھی بار بار اس کا تذکرہ فرماتے رہے، مردوں کو عورتوں کا محافظ بنا دیا، ان کے حقوق کا نگراں قرار دیا اور ایسے اصول بنائے کہ رہتی دنیا تک بھی اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق عورت اگر ماں ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو اسے والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا، عورت اگر بہن ہے تو اسے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور محبت بنا دیا، عورت اگر بیوی ہے تو ایک طرف باعث سکون قرار دیا اور دوسری طرف فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ عورت اگر عام مسلمان خاتون ہے تو اسے اسلامی بہن بنا دیا اور حکم دیا گیا کہ ان سے اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو، غرض یہ کہ پستی جا رہی ہے۔ میں ان تمام ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بتاؤ وہ لوگ جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر آفس میں، ہر بزنس کی لائنوں میں عورتوں کی حصہ داری کی باتیں کرتے ہیں، پردے کو عورتوں کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، شوہر کی اطاعت کے ساتھ گھر میں رہنے کو قید خانہ تصور قرار دیتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں رہنے کو ظلم بتلاتے ہیں۔ آخر ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آج جہیز کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا ہے، ملک کے کونے کونے سے عصمت دری کی خبریں آ رہی ہیں، آج پوری دنیا میں ہر ایک منٹ میں 2 عورتوں کی زبردستی عزت لوٹی جاتی ہے۔ حقوق کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آخر ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کام کیا ہے؟ یہ لوگ عورتوں کو حقوق کیوں نہیں دلاتے؟ کوئی سخت قانون بنا کر ان ظالم درندوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ ان معصوم کلیوں کو مسلنے والے ان بھیڑیوں کو پھانسی پر کیوں نہیں لٹکاتے؟ میری بہنوں، ان نام نہاد آزادی کے دعوے داروں کو عورت کی عزت و آزادی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تھا دنیا میں عریانیت پھیلانا۔